سامعین گرامی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے معلومات اور تعلیم فراہم کرتی ہے، اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں، قرآن کے الفاظ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اور قرآن پاک اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے افضل کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو نازل فرمانے کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی، اس کتاب کو سیکھنے کی ترغیب بھی دی، اس کتاب کو یاد کرنے کی ترغیب بھی دی گئی، اور اس کتاب سے اپنی زندگی کے اصول و ضوابط لینے کی ترغیب بھی دی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اور اس کتاب میں اللہ نے ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے اصول اور ہر طرح کی باتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو بھی معجزہ بنا دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کو بھی معجزہ بنا دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے چیلنج کر کر کے اپنی باتوں کو منوایا ہے اور لوگوں کو عاجز کر کے دکھایا ہے۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جو ایسا کام جو دوسروں کو عاجز کر دے۔ قرآن کے الفاظ معجزہ کیسے ہیں کہ وہ عرب جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑا بڑا علم رکھنے والے تھے، جہاں عرب کے اندر دیہاتی اور بدو قسم کے لوگ تھے، وہیں عرب کے اندر کچھ ایسے شاعر بھی موجود تھے جو حروف تہجی کے ایک ایک حرف سے 100 نظمیں سنا دیا کرتے تھے، اور جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کے اشعار کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ شاعر بھی موجود تھے۔ ان کے الفاظ کی تاثیر لوگوں پر جادو کر دیا کرتی تھی، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، اللہ نے اس کے الفاظ اور اس کی تعبیر کے اندر ایسی تاثیر پیدا کی، اس کی ترتیب ایسی لگائی کہ سارے کے سارا عرب اور عرب کے شعراء اور بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ جادو لگتا ہے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ جادو نہیں، جادو ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اور بڑے بڑے شعراء نے پھر یہ اقرار بھی کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعتاً کسی ایسی ذات کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قرآن کو نازل کر کے اس کے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو عاجز کر دیا گیا۔ پھر اس قرآن کی خبریں ایسی تھیں، پھر اس قرآن کے اندر باتیں ایسی تھیں، واقعات ایسے تھے کہ بڑے بڑے مشہور واقعات تھے۔ سیدنا یوسف کا واقعہ، سیدنا موسیٰ کا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، سابقہ اقوام کے واقعات عرب کے اندر مشہور تھے۔ غلط سلط واقعات لوگوں کو سنائے جاتے تھے، لیکن اس قرآن نے آ کے ان واقعات کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھ دیا کہ لو جو تم واقعات بیان کرتے تھے ان کی حقیقت یہ ہے۔ اور اس قرآن نے آ کے پھر اللہ نے جب انہوں نے رد کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جادو بھی کہا، جنوں سے سیکھا جاتا ہے یہ بھی الزام لگا، اور طرح طرح کی
ہی نہ چلا لیے چلا دو. اس قرآن کو اللہ نے معجزہ بنایا. بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ اس کے الفاظ کس طرح معجزہ بنے کہ اس جیسے الفاظ کائنات میں کوئی نہیں لا سکا. بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی قرآن جیسی ایک صورت بنا لے, قرآن جیسی ایک آیت بنا لے. اللہ نے ان کا بھی رد فرما دیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو چیلنج فرما دیا کہ اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ. ساری خلقت جمع ہو جائیں, جن و انس جمع ہو جائیں, ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کے قرآن جیسا قرآن لا کے دکھا دو. لیکن قرآن نہیں لا سکے. پھر اللہ نے اور ان کے لیے آسانی پیدا کی. کہا اس کی مثل 10 صورتیں لے کے آ جاؤ. وہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. اور پھر کہا گیا کہ ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ. اگر قرآن کہتے ہو نا کہ قرآن جادو ہے, قرآن نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں, اپنی طرف سے قرآن بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں, تو جاؤ تم سارے مل جاؤ, ایک صورت لا کے دکھا دو. نہیں لا سکے. ایک جملہ لا کے دکھا دو. یہ قرآن کے الفاظ کا اعجاز تھا اور قرآن کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے شعراء, سیدنا ابو ذر غفاری قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. قرآن جو سن لیتا تھا, قرآن کی ترتیب, قرآن کی روانی اور قرآن کے اندر جو اللہ نے فصاحت و بلاغت کو بھر دیا ہے, اس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے. اور کیوں نہ تاثیر ہو, کیوں نہ ترتیب ہو, کیوں نہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہو, یہ اللہ کا کلام ہے. یہی اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہے کہ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قرآن نے آ کے لوگوں کو عاجز کر دیا, الفاظ کے ساتھ بھی, قرآن کے معنی بھی, قرآن کی ترتیب بھی. قرآن کے اندر جو اللہ نے واقعات بیان کیے, ان واقعات نے ایسی مہریں لگائی کہ صدیوں ان واقعات کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو قرآن میں آیا وہ سچ آیا. اور اللہ نے یہ واحد ایسی کتاب ہے, دنیا والے کتابیں لکھتے ہیں, مقدمے میں لکھ دیتے ہیں, کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھ دیتے ہیں کہ میں انسان ہوں, اگر میری کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو, کوئی کوتاہی ہو, اپنا فون نمبر, اپنا ایڈریس نیچے نوٹ کر دیا جاتا ہے کہ مجھے اطلاع کر دی جائے, میں اپنی کتاب کی اصلاح فرما لوں. لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کتاب کا آغاز فرمایا, لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے, بتانے کے لیے یہ قرآن معجزہ ہے, اللہ نے قرآن کی ابتدا میں فرما دیا لا ریب فی, اس کتاب میں شک و شبہ ہے ہی نہیں. یہی تو معجزہ ہے. اس شک جس نے کیا وہ کفر میں چلا گیا. مسلمان ہو قرآن میں شک شروع کر دے, وہ اسلام سے خارج, کیونکہ اللہ نے شروع میں فرما دیا لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے اس کو لوگوں کو عاجز کر دیا. جب دیکھیں اللہ نے چیلنج کر دیا کہ قرآن جیسا قرآن لے کے آؤ, ایک صورت لے کے آؤ. بڑے بڑے فصیح و بلیغ یہودی بھی بیٹھے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہیں. عیسائیوں کو بھی بڑی عربی آتی ہے, یہودیوں کو بھی بڑی عربی آتی ہے. لیکن عیسائی اور یہودی بڑی بڑی تحریکیں کھڑی کی, مستشرقین کی جماعتیں کھڑی ہوئی. کس لیے؟ ان کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ صرف اسلام پر طعن و تشریح کریں, اسلام پر اعتراضات کریں. اور اس موضوع پر انہوں نے اپنی صدی کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی, جن کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے, حدیثوں پر اعتراضات کیے, قرآن پر بھی اعتراضات کیے, بڑی بڑی کتابیں لکھی. لیکن اللہ کے اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکا. چیلنج کیا تھا؟ تمہیں کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس قرآن جیسی ایک صورت ہی لکھ کے دکھا دو. بڑے بڑے عربی بیٹھے ہیں, حتیٰ کہ عربی لغت کی کتابیں لکھنے والے, عربی ڈکشنری کی کتابیں لکھنے والے بھی عیسائی موجود ہیں. المنجد ایک کتاب ہے عربی کی ڈکشنری ہے, عربی کو اردو کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے. وہ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے, بہت بڑا ادیب ہے, بہت بڑا عربی دان ہے. لیکن قرآن کی ایک صورت نہیں بنا سکتے, کیونکہ اللہ نے جو ترتیب قرآن میں لگا دی ہے نا, جو قرآن کے الفاظ کو نازل فرما دیا ہے, یہ اللہ نے نازل فرما کے چپ کی مہر لگا دی ہے سب پہ. سیدنا موسیٰ کے زمانہ میں بڑے بڑے جادوگر تھے, اللہ نے وہ عصا دیا, جادوگروں کا منہ توڑ جواب دیا گیا اس کے ساتھ. سیدنا عیسیٰ کے زمانہ میں طب بڑی تھی,
حکمت بڑی تھی، بڑے بڑے چرچے تھے۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ طب رکھ دی اور وہ حکمت رکھ دی کہ ہاتھ پیڑ پھیرتے کوڑی صحیح سلامت ہو جاتا، ہاتھ پھیرتے مردوں کو زندہ کر دیتے، پرندوں کو مٹی کا بنا کے ان کے اندر جان پھونک دیتے۔ اللہ نے وہ طب دی تھی، وہ حکمت دی تھی کہ سارے کے سارے طبیب حیران و پریشان رہ گئے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں نہ طب کا دور تھا اور نہ ہی جادو کا دور تھا، بلکہ آپ کے زمانہ میں اہمیت اس کو دی جاتی تھی جو بہت بڑا شاعر ہوتا تھا، جو بہت بڑا ادیب ہوتا تھا۔ شاعروں کو لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور شاعروں کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن جیسا معجزہ دے کر تمام کے تمام لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی۔ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے جواب دینے والے بھی آئے، بڑے بڑے رد کرنے والے بھی آئے، سارے منہ کی کھا کے واپس گئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ ہی ایسا دیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن اللہ نے معجزانہ کتاب بنا کے نازل فرمائی۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جو اس جیسی ہو، اور اتنی آسان کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر اسے سما سکتا ہے، اور اتنی آسان کہ فر بچہ معنی اور مطالب اور مفاہیم کو سمجھے بغیر بھی اس قرآن کی آیات کی ترتیب کے اندر اس کے اندر تاثیر ہے کہ بنا غلطی کے چھوٹا سا معصوم بچہ بھی آپ کو پورا قرآن سنا سکتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن جیسی کتاب کو ایک ضخیم کتاب بنائی اور پھر اس کو آسان بھی بنا دیا۔ زبور چھوٹی سی کتاب تھی، تورات چھوٹی سی کتاب تھی، انجیل چھوٹی سی کتاب تھی، زبور تو اتنی مختصر تھی کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کی زین کو باندھتے پوری کی پوری زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ بالکل مختصر سی کتاب تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے سابقہ کتابوں کی ساری تائید بھی کی ہے، اور جن لوگوں نے کتابوں کو بدلا ہے ان کا رد بھی کیا ہے۔ اور قرآن اللہ نے جو ہے وہ وقفے سے نازل کیا ہے، اور قرآن کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ ایک ضخیم کتاب کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ نے اس کو آسان بھی بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ عربی تو دور کی بات ہے، اجمی بچے، کوئی اردو زبان بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے اللہ اس کی زبان پہ الفاظ کو اس طرح سے جاری کر دیتے ہیں کہ ذرا سی دقت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر اثر رکھا ہے۔ آپ اپنی زبان بولتے ہیں، عربی بولے یا انگلش بولنا شروع کر دیں، اگر آپ کو نہیں آتی بندہ تھک جاتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے ایسی تاثیر بخشی ہے۔ قرآن جب بھی پڑھو تازگی محسوس ہوگی، بار بار پڑھو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اس کی معجزے اور اس کی پیشن گوئیاں ہر زمانے میں ثابت ہوتی ہیں، ہر دن بدن روز بروز سائنس جب بھی تجربہ کرتی ہے قرآن سے اس کا مشاہدہ نظر آ جاتا ہے کہ قرآن نے ہزاروں سال پہلے اس کی تائید کر دی ہے۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر معجزہ پیدا کیا، اور یہ قرآن کی کیا شان اور کیا فضیلت ہے کہ اللہ نے الفاظ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، نزول کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کو بھی معجزہ بنا دیا۔ اللہ نے نازل فرمائی ہے تو حفاظت اللہ نے ذمہ لیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اہم بات ہے۔ سابقہ کتابیں نازل ہوئی ہیں لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ نے اہل کتاب کو ہی ان کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی۔ یہودی تھے، کہا اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تم نے خود کرنی ہے۔ عیسائی تھے، ان کی کتاب کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنے لیے، اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے، اپنے لیے چھوٹ اور اپنے لیے مہلت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کتابوں کو بدل دیا، اپنی طرف سے کتابیں لکھ دی۔ تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، اب کوئی بھی کتاب اصلی حالت میں موجود نہیں تھی۔ پھر اللہ نے یہ آخری کتاب نازل فرمائی اور نازل فرما کے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ پھر اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے لیکن قرآن پاک کے ایک نقطے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا،
قرآن پاک کی ایک زیر زبر کو کوئی اوپر نیچے نہیں کر سکا، قرآن پاک کے کسی ایک حرف کو آگے پیچھے نہیں کر سکا، ترتیب نہیں بدل سکا۔ بہت سونے کوشش کی، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں، بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کفار کے زیر سایہ چلتے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو چھاپنے کی کوشش کی، ہزاروں کی تعداد میں چھاپے، قرآن پاک کے کسی جگہ سے ایک آدھے لفظ کو بدلنے کی کوشش کی، جس سے معنی میں خرابی پیدا ہوئی، ایک لفظ کیا بدلا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ فلاں ادارے نے قرآن کے اندر یہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ قرآن کسی نے خریدا ہی نہیں ہے، وہ کمپنی بند ہو گئی۔ اللہ نے اس طرح حفاظت کی ہے۔ یہ قرآن کو اللہ نے لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا، قرآن کو اللہ نے کتاب کے اندر محفوظ کر دیا، سینوں میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، ہر گھر میں ہے، اور قرآن کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے کہ آج اگر قرآن کا ایک نقطہ کو بدلنے کی کوشش کرے تو فوراً ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک عاجزانہ حفاظت ہے۔ عاجزانہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے حفاظت اللہ کر رہا ہے کہ ساری دنیا بھی بدلنے کی کوشش کرے تو قرآن کو بدل نہیں سکتی، بدلے گی اللہ کا عذاب آئے گا، یا وہ ویسے ہی کسی کو کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، قرآن کا وہ نسخہ کوئی خریدے گا ہی نہیں۔ اور اللہ نے کس طرح محفوظ کیا؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انگریزوں نے کوئی سازش چلی، کوئی چال چلی کہ مسلمانوں کے قرآن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی مسجدوں سے جا کے قرآن خرید لیے جائیں اور ان کو خرید کے ایک جگہ پہ رکھ کے جلا دیا جائے۔ اب انگریز تھے، چند انگریز ایک پاکستانی کو ملایا جی مسجدوں میں جا کے پیسے دے دے کے لوگوں سے قرآن خریدنے شروع کیے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی مسجدوں سے قرآن ختم ہو جائے۔ یہ پرانے دور کی باتیں، اب تو قرآن موبائل پہ بھی آ گیا ہے، لیپ ٹاپ پہ بھی آ گیا ہے، اب قرآن اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ ختم کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت صرف مسجد میں قرآن ہوا کرتے تھے، گھروں میں ایک ایک قرآن، تو لوگ مسجد میں جاتے، لوگوں سے قرآن خرید کے قرآن کو جلانے کی سازش کر رہے تھے، ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ تو اچانک ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں حفظ کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ گورے اور یہ انگریز، ان کو قرآن سے کیا تعلق، یہ کیوں قرآن لینے آئے ہیں؟ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا قرآن تو مل جائیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ساتھ بٹھا کے کیا کیا، ایک حفظ کے بچے کو اٹھایا، کہا بیٹا کھڑا ہو جاؤ۔ بیٹا کھڑا ہوا، بچہ کھڑا ہوا، اسے کہا جی فلاں قرآن کی فلاں سورت کی تلاوت سناؤ، اس نے سنا دی۔ دوسرے بچے کو کھڑا کیا، فلاں سورت کی تلاوت سناؤ، اس نے بھی سنا دی۔ جب اس نے دیکھا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے، وہ دنگ رہ گیا۔ اسے کہا گیا، جواب دیا گیا، یہ قرآن کے نسخے تو تم خرید کے جلا سکتے ہو، اس طریقے سے تم ختم کرنے کی سازش رچا سکتے ہو، لیکن ان معصوم بچوں کے دلوں سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ جو اللہ نے قرآن کو حفاظت دی ہے نا، مسلمانوں کے بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ کر دی ہے، قراء کے دلوں کے اندر سما دیا۔ قرآن پڑھ رہا ہو، بڑے سے بڑا قاری پڑھ رہا ہو، جس بچے نے قرآن کو یاد کر رکھا ہے، اس بچے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے اس نے غلطی کی ہے۔ یہ حفاظت ہے کہ نہیں حفاظت؟ کوئی ایسی انگلش کی کتاب نہیں ہے جو حرف بہ حرف آپ رٹ لیں، کوئی ایسی اردو کی کتاب نہیں جو حرف بہ حرف آپ یاد کر لیں، ممکن ہی نہیں ہے، بھول جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی یہ تاثیر ہے، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کی اللہ نے حفاظت بھی معجزے کے ساتھ کی، کہ دنیا عاجز بیٹھی ہے قرآن کو بدلے، لیکن قرآن نہیں بدلتا، ہم بدل گئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ اور جب قرآن کوئی بچہ یاد کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری لے رہا ہے۔ قرآن کو یاد کر کے بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا کیسے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کو جو محفوظ کیا ہے وہ سینوں میں کیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا خود لکھتے نہیں تھے، اللہ آپ کے سینے میں محفوظ کرتا تھا۔ جب پہلے قرآن نازل ہوتا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کے ساتھ ساتھ جلدی پڑھتے۔ یہ بالکل ایسے سمجھے کہ آپ مجھے کہیں جی نمبر یاد کریں، جو ہی آپ نمبر بولیں گے میں فوراً آپ کے ساتھ بولوں گا، 2-3 دفعہ بولوں گا تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوا، فرشتہ قرآن کی آیات پڑھتا، آپ بھی ساتھ پڑھتے اور تیز پڑھتے تاکہ مجھے یاد ہو جائے
کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتہ واپس چلا جائے اور مجھے آیات بھول جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرما کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر فرشتے کے ساتھ ساتھ تیز تیز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن ہم نے تیرے دل میں جمع کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو قرآن سن لیا کر، یاد تجھے کروانا یہ ہماری ذمہ داری۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں اللہ نے محفوظ کیا تھا۔ اور پھر صحابہ کو آپ نے کتاب سے پڑھ کے نہیں سنایا، جو صحابہ حافظ تھے قرآن کے، انہوں نے کتابوں سے، نسخوں سے، صحیفوں سے دیکھ کے قرآن یاد نہیں کیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے منتقل ہونے والا قرآن وہ صحابہ نے سمیٹا اور اس قرآن کو یاد کیا۔ یہ قرآن کی حفاظت سینہ بسینہ۔ قرآن لکھا کب گیا؟ سیدنا ابوبکر کے دور میں لکھا گیا، لیکن وہ ایک ہی نسخہ تھا۔ سیدنا عثمان کے دور میں جا کے لکھا گیا، پھر بعد میں ان کی خلافت میں لکھا گیا، اور اس وقت بھی 6-7 نسخے بس لکھے گئے تھے قرآن کے۔ اس سے پہلے قرآن سارے کا سارا سینہ بسینہ چل رہا تھا۔ جو یاد کر رہا تھا وہ بھی سن کے یاد کر رہا تھا، اور جس کو یاد کروایا جا رہا تھا وہ بھی براہ راست اپنے سینے میں محفوظ کر رہا تھا۔ اللہ نے اس قرآن کو سینہ بسینہ حفاظت کے ساتھ امت تک منتقل کیا۔ کیوں؟ کتاب میں لکھا جائے تو تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن سینوں میں محفوظ کیا ہوا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن زبانی یاد کروائیں، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرے۔ قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ چھوٹے موٹے فرشتے نہیں، بلکہ معزز، اعلیٰ اور برتر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور صرف یہ اسی کے لیے فضیلت نہیں جو بندہ بالکل مہارت رکھتا ہے، اور جس بندے کے پاس مہارت نہیں ہے، اب عمر گزر گئی، قرآن نہیں پڑھا، چھوٹے ہوتے تھے نہ کسی نے توجہ دی، نہ قرآن پڑھنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، اب عمر گزر گئی ہے، اب کیا حل ہے؟ اب قرآن پڑھتے ہیں، زبان اٹکتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بھی ایک بشارت دے دی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا والذی یتتعتع فی القرآن وشاق لہ اجران، فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، پڑھتا ہے، اٹکتا کیوں ہے؟ قرآن سیکھا نہیں ہے۔ اٹکتا کیوں ہے؟ کہ اب بوڑھا ہو گیا، قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھتا ہے مشقت ہوتی ہے، تلفظ صحیح نہیں نکلتا، غلطیاں کرتا ہے، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرے اور پھر اٹکتا بھی ہے لیکن پھر بھی پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ دوہرے اجر کا کیا مطلب ہے؟ دوہرے اجر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، فرمایا کہ جس بندے نے قرآن کا ایک حرف پڑھا نا، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 نیکیاں ایک حرف پر۔ اور ایک حرف کون سا ہے؟ لفظ نہیں، حرف کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا لم اقل الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، مشقت ہوتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا نہ سیکھنے کی وجہ سے، آ کے قرآن پڑھے تو صحیح، نہیں پڑھا جاتا، کوشش تو کرے، اللہ الف لام میم پڑھنے پر اسے 60 نیکیاں نوازیں گے۔ 60 نیکیاں، 30 نہیں، 60۔ کیوں؟ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو اللہ نے دوہرا اجر دینا ہے۔ تو اس لیے فرق کوئی نہیں، چھوٹی عمر ہے، بڑی عمر ہے، آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اور جس بچے کو آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے لگا دی ہے، مثال کے طور پہ نابالغ بچہ ہے، اس کے اپنے اعمال تو کیا، وہ جو بھی عمل کرے گا، اگر کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو اجر ماں باپ کو ملے گا، ثواب کسے ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ کسی اپنے چھوٹے بچے کو حفظ کے لیے لگا دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں، آپ قاری صاحب سے ذرا جا کے پوچھیں
کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے نا وہ 7 8 10 15 16 لائنیں جو اس نے یاد کرنی ہوتی ہیں نا، ان 16 لائنوں میں لفظ کتنے ہوتے ہیں، پھر لفظ نہیں بلکہ حرف کتنے ہوتے ہیں، پھر وہ حرف ایک بار نہیں، وہ بچہ اس سبق کو 50 بار پڑھتا ہے پھر اسے یاد ہوتا ہے۔ وہ جتنی بار پڑھے گا لاکھوں کے حساب سے نیکیاں آپ کے پلڑے میں روزانہ آئیں گی۔ تو یہ آپ نے سوچنا ہے، قرآن ایک طرف معجزہ ہے اور قرآن دوسری طرف اتنا بڑا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ ہے۔ پڑھے تو صحیح، تلاوت کرے تو صحیح۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے کی بھی فضیلت بیان کر دی، قرآن میں اٹکنے والے کی بھی فضیلت بیان کر دی، اور ساتھ ساتھ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فرمایا قرآن کو پڑھا کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ کل قیامت کے دن یہی قرآن آئے گا تمہاری سفارش کرنے کے لیے، مجسم شکل میں آ جائے گا، آ کے تمہارے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مباحثہ کرے گا، جھگڑا کرے گا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی راتوں کی نیندیں میرے لیے قربان ہو چکی تھی، جس کی ساری مصروفیات میرے لیے قربان ہو چکی تھی، یہ راتوں کو اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ صبح کے آغاز سے پہلے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور یہی قرآن سفارش کرے گا، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ بڑے گناہ ہوں گے، بڑی کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، انسان کوئی نیکی کا پتلا نہیں بلکہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بسا اوقات معافی مانگنے سے پہلے انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن جب قرآن جیسا سفارشی آئے گا اللہ اس قرآن کو سفارش کرنے کے لیے خود ہی توفیق دے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کل قیامت کے دن کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، سفارشی بھی اللہ خود جو ہے وہ چنے گا، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کو بھی اللہ خود چنیں گے۔ ہر کوئی آج کل مشہور ہے نا کہ فلاں نے حفظ کر لیا 70 بندے بخشوا دیے، یہ باتیں ہیں لوگوں کی، حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ جس کی سفارش کی جائے گی نا وہ بھی اللہ انتخاب کریں گے کہ اے سفارش کرنے والے فلاں بندے کے بارے میں سفارش کر لیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بیٹے نے حفظ کر لیا بس اسی ان بخشے گئے، حالانکہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اعمال بھی دیکھے جائیں گے، آپ کی اپنی کمیاں اور کوتاہیاں بھی سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اگر آپ کے اعمال ٹھیک تھے، کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے آپ کا پلڑا گناہوں والا بھاری ہونے والا تھا، اللہ آپ کے بیٹے کی سفارش یا قرآن کی سفارش قبول کر کے آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو حفظ کروا لیا اور خود نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، تو یہ کام ہرگز نہیں چلے گا۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھے گا، نمازیں چھوڑ دے گا، روزے چھوڑ دے گا، معاملات چھوڑ دے گا، صدقہ چھوڑ دے گا اور نیکیاں چھوڑ کے ترک کر کے بیٹھ جائے گا اور امیدیں لگائے گا میرا بیٹا میری سفارش کرے گا، یہ یاد رکھیں بیٹا تب سفارش کرے گا جب اللہ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، وہ دن ایسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سفارش وہی کرے گا جسے میں اجازت دوں گا، اور سفارش جس کے حق میں کرنی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، فلاں تیرا رشتہ دار ہے، اگر تو سفارش کرے گا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس بندے کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو قرآن سفارشی بنے گا، اور قرآن پڑھنے والا بھی اگر اپنے عمل درست ہیں وہ بھی سفارشی بنے گا، لیکن آپ سفارش آپ کی جائے گی یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میرا بیٹا میری سفارش کر سکے؟ کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ قرآن میری سفارش کر سکے؟ صرف ایک بات کو سامنے رکھ کے نہیں دیکھنا، دین پورے کا پورا ہے اور پورے کے پورے دین پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ مہلتیں لینا، چند چیزوں کو لے لینا، چند کو چھوڑ دینا، کچھ باتیں پکڑ لینا، کچھ کو ترک کر دینا، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے تو مکمل آؤ، آنا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ یہ یہودیت تھی، یہ عیسائیت تھی کہ بعض چیزوں کو لے لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔
قرآن کا یہ حکم نہیں ہے، یہ یہودیوں کا رویہ تھا۔ کوئی چھوٹا زنا کرتا، کوئی غریب زنا کرتا، پکڑ کے رجم کر دیتے، کوئی امیر زنا کرتا تو مالی جرمانہ کر کے اس کو رہا کر دیتے، اپنی کتابوں کے اوراق پلٹ دیتے، الفاظ بدل دیتے، معنی اور مفاہیم کو بدل دیا جاتا۔ یحرفون من الکلم، وہ الفاظ اور کلمات کو بدل دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کو اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے، نہ آپ اس کے الفاظ بدل سکتے ہو، نہ آپ اس کی ترتیب بدل سکتے ہو، نہ اس کے معنی اور مفاہیم بدل سکتے ہو۔ اللہ نے قرآن کو نازل کر کے اس کا معنی اور مفہوم بھی بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو صحابہ کے سامنے بٹھا دیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح قرآن سکھایا ہے نا، قرآن کے معنی بھی سکھائے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک یہ کتاب پڑھنا، اسے یاد کرنا اور اسے آگے پہنچانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر ایک کام بڑا ہی افضل ہے، بڑا ہی مقام رکھتے۔ آپ نہیں حفظ کرتے، مثال کے طور پہ بچہ حفظ کر سکتا ہے، آپ کی عمر زیادہ ہوگی، آپ حفظ نہیں کر سکتے، تو کم از کم پڑھا تو کرے نا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ فرماتے ایک دفعہ ہم مسجد نبوی کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے، وہ جو اصحاب صفہ وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آ کے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ تمہیں پسند ہے کہ تم صبح صبح وادی عقیق یا وادی بطحان جاؤ اور وہاں جا کر 2 اونٹنیاں، موٹی تازی بڑی بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے کر واپس آؤ، بغیر کسی سے لڑائی کیے جھگڑا کیے، فری تمہیں اونٹنیاں مل جائیں، 2 اونٹنیاں۔ صحابہ نے کہا جی ہر کوئی پسند کرتا ہے، عربوں کے ہاں تو اونٹ بڑا ہی مرغوب مال تھا، جس طرح ہمارے ہاں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے طور پہ بڑی اچھی سواری سمجھی جاتی تھی۔ جن کو پاس اونٹ نہیں ہوا کرتے تھے وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو اونٹ، آپ نے کہا اونٹ پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں ملے، ہمیں اور کیا چاہیے، روزانہ 2 اونٹ ملے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی صرف 2 آیات سیکھ لیتا ہے یا تلاوت کر لیتا ہے، وہ 2 آیات ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اگر 3 آیات پڑھ لیتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیات پڑھ لیتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جتنی آیات تلاوت کر کے جائے گا، دنیا کے اتنے مال سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ نہیں یاد کرنا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو کروائیں یاد، آپ بڑے ہیں اب نہیں یاد ہوتا تو قرآن پڑھے تو صحیح، اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرے۔ اور دن کا آغاز قرآن سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب روزانہ قرآن ترتیب میں آئے گا، روزانہ قرآن آپ کی روٹین میں شامل ہوگا، تو پھر کیا فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے، قرآن کے صاحب، یقال لصاحب القرآن، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیری منزل اور تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں اپنے درجات کو بلند کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اگر بوڑھا ہے تو 20 نیکیاں۔ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے عمل میں ذخیرہ اور اعمال کا خزانہ جمع کر رہا ہے، اور ثواب اور اجر کے ڈھیر لگ رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی انسان کی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ نفی بھی کر دے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوں گے کہ جن گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے پہاڑ بھی اللہ ریت بنا کے اڑا دے گا، ہواؤں میں اڑ جائیں گی، لیکن بڑی بڑی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی کہ جو انسان پہاڑوں کی شکل میں دیکھے گا، پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں، تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ فلاں عمل تیرے لیے کیا جا رہا تھا، فلاں عمل تو نے خود کیا تھا، لیکن تجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مقام اور اس کا جو ہے وہ رتبہ کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کتاب جو ہے کلام اللہ ہے، معجزہ ہے، اس کے الفاظ بھی، اس کی ترتیب بھی، اس کے معنی بھی، اور اس کے بعد اس قرآن کی حفاظت کو بھی اللہ نے ایک معجزہ بنا کے رکھ دیا ہمارے لیے۔ اور پھر اس کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ آپ کے بچوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے سینوں میں محفوظ کریں، لوگوں کو پڑھ پڑھ سنائیں
اور پھر یہ صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ قاری قرآن بچہ بھی اللہ نے مقام ہی قرآن کے ساتھ دیا ہے۔ بچہ تھا نا چھوٹا سا، عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، 6-7 سال کے بچے تھے، امام رکھنا تھا۔ جب قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تو عمر بن سلمہ کے والد نے آ کے بتایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ قرآن کا جو سب سے زیادہ عالم اور قاری ہے نا اسے امام بنایا جائے گا۔ اب یہ چھوٹے سے بچے تھے، کہنے لگے پورے قبیلے کے اندر مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا۔ 6 سے 7 سال کا بچہ، بخاری اور مسلم کی روایت، صحیح روایت، 6 سے 7 سال کا بچہ قرآن سیکھا ہے، پڑھا ہے، ابھی پورا قرآن نہیں لیکن قبیلے والوں کے مقابلے میں زیادہ قرآن آتا تھا۔ کہا امام اس کو بنایا جائے گا، مصلی پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ کہنے لگے قرآن تو مجھے زیادہ آتا تھا، پھر لوگوں نے مصلی امامت پر مجھے کھڑا کر دیا۔ پیچھے میرے والد بھی کھڑے تھے، میرے چچا، میرے بڑے بڑے جو بزرگ اور قبیلے کے بڑے بڑے سردار بھی پیچھے صف میں کھڑے تھے۔ مصلی پر کھڑا ہونے کا حق اسے دیا گیا تھا جس نے قرآن کو یاد کر رکھا تھا۔ تو قرآن نے لوگوں کو عزتیں دی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اعلیٰ مقام پا لیتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ ذلتوں کا سامنا کروا دیتے ہیں، ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی مصیبتیں ہیں قرآن چھوڑا ہوا ہے، بڑے شکوے ہیں، بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے، قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں نازل فرماتے ہیں۔ اس قرآن کو پکڑنے اور تھامنے کی وجہ سے اللہ بڑے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن جیسی کتاب اور عظیم کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔